وأمن والده وأعظم شانه وأتم برهانه کی حمد و ثنا اور حضور صبر کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیری جہاں برگزار زمان سید سربراہ حامد بسام قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار ارض و عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے جس نے جمعہ مبارک کی یہ وسیع میں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت آج کے درس و بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں پر پہنچانے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ مفتی عرب و عجم شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ان کی سیرت کے ہم چند پہلو آج سماعت کریں گے۔ اس کی وجہ کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال 1272 ہجری جون 1856 عیسوی اور آپ کا وصال پاک 25 صفر المظفر 1340 ہجری اکتوبر 1921 عیسوی۔ تو چونکہ آپ کا وصال پاک 25 صفر المظفر ہو لہٰذا اس مناسبت سے کیونکہ آپ کا عرص پاک اور آپ کا وصال پاک اس مناسبت سے آج ہم مختصر وقت میں سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے چند پہلو سماعت فرمائیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خالق کائنات ہم سب کو اس سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے وصال سے 711 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم کو مٹانے کے لیے اور دبانے کے لیے کس کی سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے دبانے کے لیے سالانہ $2 ملین خرچ کیے جاتے ہیں اور 70 ملین صرف مقررین کو دیے جاتے ہیں جو اپنے بعض میں اور اپنی تقاریروں کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو مٹاتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ انہیں سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو مٹانا ہے۔ $70 ملین یہ ان پر صرف اس لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ پر ضمن میں عرض کرتا چلوں گا وقت بہت کم ہے لیکن ان کی حالات زندگی ان کی سیرت اور جو خدمات دین کے لیے انہوں نے صرف کی ہیں وہ کافی زیادہ بڑا۔ سب سے پہلے آپ کا نام ہے مفتی عرب و عجم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر صرف ہندوستان کے اندر آپ کو مفتی اعظم نہیں مانا جاتا تھا بلکہ عرب و عجم میں بھی آپ کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا، بلکہ آپ کو علماء ہند اور عرب و عجم کے 500 علماء نے مجدد کا خطاب دیا۔ لوگوں نے نہیں کیا، عام عوام نے نہیں کہا، 500 علماء نے سیدی اعلیٰ حضرت کو مجدد کا خطاب دیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ مجدد ہوتا کون ہے، کیا کرتا ہے، یہ خطاب کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجدد ہوتا کون۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241 میں روایت کیا، جس کا مفہوم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم میں آج کا فرما نبی علیہ السلام نے ہر صدی کے ختم پر یعنی اس کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک مجدد پیدا کرے گا، ایک مجدد بھیجے گا۔
اور اس کا کام کیا ہوگا، اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ میں یجدد لہا دینہا، کہ وہ دین کو ان کے لیے، یعنی اس وقت کی جو قوم ہوگی اس کے لیے کاٹے گا۔ اصل میں مجدد کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، کس چیز سے کاٹنا؟ ہر باطل سے جدا کرنا، ہر باطل سے کاٹ دینا، اس سے الگ کرنا۔ مجدد کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے، دین کی اصل شکل و صورت لوگوں کے سامنے لا کر بات، اور اس کا مقصد ہر یہ نہیں ہوتا کہ فلانے کی سائڈ لی جائے، فلاں کے بارے میں یہ کہا جائے، فلاں کا ساتھ دیا جائے، کچھ لوگوں کو ساتھ ملا دیا جائے۔ کوئی ساتھ ملے یا نہ ملے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچا دے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کو ہر باطل سے جدا کرتا ہے، ہر باطل سے کاٹ دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ہر باطل سے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ کس چیز سے صاف کرتا ہے؟ جو دین پر پردے ڈالے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ائمہ کی بڑی توہین کی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ ائمہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی تقلید کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تقلید واجب نہیں ہے، بندہ آپ ہی قرآن حدیث پڑھ کے عمل کر لیں، اب پھر وہ کیا عمل کرے گا، اسے کیا سمجھ آئے گی، یہ تو وہی جانتا ہے۔ جو جس طرح جیسی اس کی ذہانت ہوگی، جیسی اس کی سوچ ہوگی، وہ پھر ویسے ہی عمل کرے گا دین کا۔ صرف یہ نہیں، آگے چل کر میں مزید آپ کو تو بہرحال منصب اور کام اس کا مجدد کا، اگر آپ اس کا مادہ نکالنا مجدد، اس کے مادہ کے 3 لفظ ہیں، جیم، دال اور دال۔ جدد یجدد تجدیدا، اور معنی کیا ہے؟ کاٹنے والا یا صاف کرنے والا۔ تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو ہر باطل سے صاف کر دیتا ہے، باطل سے الگ کرتا ہے، اسے کاٹ دیتا ہے، یہ مجدد کا کام ہے۔ اچھا ایک اور چیز ذہن نشین کا، مجدد جو کتابیں زیادہ لکھتا ہو اسے نہیں کہتے۔ جس بندے نے کتابیں زیادہ لکھی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجدد ہے، لوگوں کی ایسی سوچ ہے یا ایسا ان کا ذہن ہے۔ تو میرے پاس اسپین کے شہر کے اندر ایک شخص ہے جس کی تصانیف 4000 کے قریب ہے، اسی کی کبھی وہ مجدد ہے نہیں۔ اسی طرح این مارک، وہاں ایک شخص ہے اسپین کے اندر، اس بندے کی تقریباً 2 لاکھ کے قریب تصانیف ہے، 2 لاکھ کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ تو کیا وہ مجدد ہے؟ نہیں۔ ایک اور چیز، مجمع زیادہ ہونے سے لوگوں کی جو ہے وہ اجتماعیت سے مجدد نہیں بنتا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے مجمع تھے، 20 ملین کے قریب لوگ ان کے پاس اکٹھے ہوتے تھے، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اجتماعیت سے لوگوں کے مجمع زیادہ ہو جانے سے مجدد نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر کسی کی تصنیف بہت زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ یا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مجدد ہے، تو ایسا نہیں۔ مجدد کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو احکام شریعہ کو بھول چکے ہیں ان کو وہ یاد دلاتا ہے، جس کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ قرآنیہ ایک 100 سال کا ہوتا ہے، 100 سال کے بعد اللہ جو ہے وہ مجدد بھیجتا ہے، 1 صدی کے بعد۔ پہلی بات ہے پورا ایک عرصہ، ایک وقت گزرتا ہے، ٹائم گزرتا ہے۔ تو لوگ جن مسائل میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں یا جو مسائل کو بھول چکے ہوتے ہیں، مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اس طرف توجہ کرتا ہے۔ پہلی نشانی، پہلا کام مجدد کا۔ نمبر 2، ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کو وہ عام کرتا ہے۔ ایسے سنت چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی کا مطلب یہ ہے جسے ہم تصور کریں گے نہیں، اور بڑی مشہور سنت جو ہے اس کو بھی تو چھوڑتا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی گل نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت اور مشہور سنت کو بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ کرواتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، یہ کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ نمبر 3، فقہ کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں مزید الجھاؤ پیدا کرتا ہے،
اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے نا، بلکہ فقہ کے مسائل جس کے اندر لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ حق کا رستہ کون سا ہے اور ہم کس چیز کو تسلیم کریں، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے استدلال کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے فقہ کے ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور لوگ پھر ان مسائل کو سن کر سمجھ کر اور اس دلیل کے ذریعے سے ان مسائل پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ مجدد کا کام ہے۔ اس کے بعد باطل کی جو شان و شوکت ہے اس کو وہ ختم کرتا ہے۔ وہ طاقت کے اعتبار اس طاقت سے مراد انفرادیت بھی ہوتی ہے، لوگ بھی ہو سکتے ہیں، علم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی فصاحت اور بلاغت بھی ہو سکتی ہے، اس کا اپنا ذہن و کردار بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باطل کی شان و شوکت کو مٹا دیتا ہے اور واضح کرتا ہے بھائی نہیں کہ وہ لوگ ہیں جو درست نہیں ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باطل کو ختم کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، جو اس کی شان و شوکت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے تسی سمجھ لو کہ اندھیری آتی ہے اور اس کے اندر مٹی وغیرہ ہوتی ہے اور وہ ہمارے چہرے پہ جم جاتی ہے یا مختلف جگہوں پر، تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، کلیئر کیا جاتا ہے۔ تو مجدد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جس وقت لوگوں کے تصورات اور خیالات پر اور ان کے نظریات پر وہ مٹی پڑ جائے اور انہیں سمجھنا ہے، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مٹی کو صاف کر کے باطل کو نہ کر دے۔ یہ مجدد کا کام ہے، تاکہ وہ حق کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اچھا جی، اگلی چیز ہے جی نشانی کیا ہے؟ مجدد کیسے پہچان ہوگی کہ مجدد کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی مجدد کی یہ ہوتی ہے، مجدد کی، کہ وہ عربی پر اس کو دستخط حاصل ہوتی ہے، عربی پر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، اور عربی پر عبور اس انداز سے حاصل ہوتا ہے جیسے وہ اس کی مادری زبان ہے۔ سید اعلیٰ ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی، ہندی تھی، کیونکہ ہندوستان میں بریلی شیخ میں آپ پیدا ہوئے، وہی رہتے، بیک گراؤنڈ ان کا کافی ہے، وقت چونکہ بہت کام ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، ورنہ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ پیچھے سے نواب جو ہندوستان کے پہلے شروع میں نواب تھے اور ایک سلطان تھے، وہاں سے ان کا شجرہ نسب چلا، پھر ان کے آگے 3 بیٹے ہوئے، وہاں سے ان کے پھر جو اپنا والد تھے مولانا نقی علی خان، وہ پھر ہندوستان میں تشریف لائے، وہاں سے ان کا شجرہ مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے غریب ماڑے تھے، ہاں، بلکہ ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے تصانیف کا کام کیا، شرعین کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، ان کے حوالے سے تو لوگوں نے آج پیدا کیا اس چیز کو، اور بھی بڑے غریب ہوتے ہیں جی، بڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہسٹری پڑھیں نا، تو یہ وہ شخصیت تھی جن کا کپڑے کا کاروبار تھا، تجارت کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ساڈا منڈا پاگل ہے، وہ سمجھ کوئی نہیں آتی، چلو وہ دین والے پاسے لا دو نا۔ اچھی خاصی کمائیاں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے صرف کیا، اور لوگ دین کے لیے اس کو پیش لا رہے ہوتے ہیں جو آتا کرنے کا نہیں، چلو جی انہیں آتی کوئی شاید نہیں کہ انہیں دین نہیں پڑھا، جڑا جگہ پر آتا ہے، جڑا پڑھ سکتا ہے، جس کو سمجھ پورا ہے، سب کچھ ہے، اس کو کہتے نہیں دین نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے دین نہیں سکھایا۔ درس نظامی کے 6 سال میں کتاب پڑھا جاتی ہے مقامات حریری، اس کا نام ہی یہ ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں ان کا کاروبار حریر ریشم کو کہا جاتا ہے، ان کا کاروبار ریشم کا تھا، مسلم نواز کو بندہ بہاد جس کا ریشم کا کاروبار بزنس، اور سب عربی ادب کے اندر سب سے مشکل کتاب اور سب سے پہلی کتاب ہے مقامات حریری، جو درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایسے ایسے عربی کے ورڈ ہیں اس کے اندر کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک ہی شعر کے اندر 2 دفعہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اور ہر دفعہ اس کا معنی الگ ہوتا ہے، توجہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ آج آ کر انگریز نے اس چیز کو پیدا کیا کہ نہیں یہ مولوی ہے بس، اور پھر لوگوں کا رجحان اس طرف کیا تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو دین سے دور کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں نا تو پہلی تو نہیں ہوتی۔ شاد رکھیے گا سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور جانے پہچانے تھے۔ تو بہرحال میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے پہلی جو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ عربی عبارت پر اور عربی پر اس کو دستخط حاصل ہوتی ہے،
شروع میں نے یہ لفظ بولا ہے عرب و عجم، اور یہ عرب کے اندر جب جا کے اپنے عربی بولی تو وہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ واقعی سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان ہندی نہیں ہے بلکہ عربی ہے، اتنی آپ کو اس پر دستخط حاصل ہے۔ اچھا، نمبر 2 نشانی کیا ہے جی مجدد کی؟ خود بھی سنت پر عمل کرتا ہے اور جتنے اس کے ماتحت ہوتے ہیں سب کو سنت پر عمل کرواتا ہے، سنت نہیں کو چھوڑتا۔ اسی اندازہ کرو جی وہ سنت نہیں چھڑتا تو پھر اس کی فرضوں کے اندر اہمیت، فضیلت اور کاملیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل کے تو پیروں نے اتنا، اس پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، سیدی اعلیٰ ہوتی ہے، تصوف پر بھی کتابیں لکھی، کون سا آگے آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت کو نہیں چھوڑ رہا، اور میں نے پیچھے عرض کر دیا ہے چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اور سیدی اعلیٰ کی عادت تھی اکثر آپ سر پر امامہ شریف سجا کرتے تھے، اور سر ننگا تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، ٹوپی بھی پہنتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی تھی۔ تو بہرحال اکثر امامہ رکھتے سر پہ، مگر نہ ٹوپی تو ضرور ہوتے، ننگے سر نہیں رکھتے، یہ آپ کی آداب کی شامل ہے۔ اچھا، اگلی چیز، تو یہ چیز نوٹ کریں کہ سنت کا وہ تارک نہیں ہوتا جو بھی مجدد ہوتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر۔ اب یہ لوگ مرزائی ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ آپ مرزا کو مجدد مانتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک ہے معاملہ، کہتے ہیں کہ آپ مرزا کو سمجھتے ہیں کہ وہ جلال ہے، لیکن گاڑیاں بے ہوتے کنیاں گلیاں ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجدد ہے۔ تو مجدد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت کا تارک نہیں ہوتا۔ اسی کے میں مان لیے کہ مرزا جو ہے وہ مجدد ہے، ساٹھے پاس کوئی فرق کچھ بھی نہیں، ویسے میں آپ کو اصول عرض کرتا ہوں، تو وہ اس کھاتے میں بھی نہیں۔ اسی طرح اور کئی ایسی مثالیں ہیں، مولانا الیاس افتاب قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ خود بھی سنت کے پیکر، اور اپنے جتنے بھی ان کے مریدین اور ماننے والے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک ہر کے لیے یہی ہے کہ اس نے امامہ شریف پہننا ہے، داڑھی رکھنی ہے، کم از کم ایک مٹھی داڑھی کی سنت ہے۔ تو خود بھی وہ عمل کرتا ہے سنت پر، اور جتنے اس کے آگے ماننے والے یا مریدین ہوتے ہیں سب کو کہتا کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ساڑھی ماں کے تھے ہوئی نہیں۔ ہاں، جو آج کل پیروں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور ہمارے مسلک کی اہل سنت کو بدنام کیا ہوا ہے، یہ کام نہیں ہوتا۔ جو آپ خود بتائیں، جو بندہ سنت کو نہیں چھوڑ رہا، وہ فرض کو چھوڑے گا، وہ واجب کو چھوڑے گا، یا وہ یہ کہے گا کہ میرے جو ماننے والے کو سنت کے تاریخ ہو؟ کبھی نہیں۔ تو مجدد کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سنت کا تاریخ ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز، ایک سنت پر لوگ کیا کرتے ہیں جی، میراث شریف بنا لیا جی، فلانا کام کر لیا جی، نوافل پر اتنا دھیان دے دیا جی، مستحبات پر اتنا، گاڑی شکا ہے جی۔ وہ کیسا عاشق ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور حضور کی سنت کو اپنا نہیں رہا، کہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، نبی کی ایک سنت پر عمل کرنا 1000 سال کے نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنی اہمیت ہے، نبی اسلام نے فرما دیا کہ پرفتن دور کے اندر کے ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس لیے سنت پر عمل کرنا ایک، اور خاص طور پہ آج کے دور کے اندر اللہ اکبر ضرورت ہے اس کی۔ بہرحال مجدد کیا کرتا ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کرتا ہے۔ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر معاملات کیا تھے جس پر انہوں نے اتفاق کیا، باطل سے اس کو جدا کیا اور دین کے اندر نکھار پیدا کر کے لوگوں کے سامنے کر دیا؟ وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا، ائمہ کی توہین تھی، ائمہ اربعہ کی، سید امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ائمہ کی توہین کی جاتی تھی۔ اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور امام کو ماننے کا کیا ہے، ڈائریکٹ نبی اسلام، حالانکہ ائمہ نے جتنے بھی مسائل پسندے ہیں قرآن کو ایسے ہی پسندے ہیں، لہٰذا جی ان کی تو ضرورت ہی نہیں، پتہ آپ پڑھ لیں، اور آپ اسی نہیں پڑھنا، سب کے قرآن پاک نہیں پڑھنا ہوتا۔ میرے پاس ایک کتاب تھی، اس کی پڑھی ہوئی تھی ریاض الصالحین، اس پر اعراب نہیں ہے، وہ کتاب آپ دیکھیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی، پڑھنا تو دور ہی کرنا۔ اور آج کے دور کے اندر جب کہ کسی کے پاس وقت میسر نہیں ہے، وہ کہے کہ اسی کام پر بھی ہم نہیں، تو سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا کہ نہیں بھائی، ائمہ نے جو محنتیں کی ہیں وہ خالی نہیں جانی چاہیے۔ انہوں نے جس انداز سے علم فقہ پر اور اصول فقہ پر جو کام کیا ہے، جو خدمات کی ہیں، وہ ضائع نہیں جائیں گے۔
وہ قرآن و حدیث سے انہیں اخذ کر کے اب تک پہنچے ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے۔ اگلی چیز عقائد کے بارے سے لوگوں کے اندر یہ مشہور کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر طرف سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسے خطرات تھے سیدی آدم کے دور کے اندر جب آپ نے دفاع کیا، اور دلیل کیا تھی کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، لہذا معاذ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ کے سارے کو اندازہ کریں آپ، ایسے ایسے چیلنجز کا مقابلہ مجدد کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا معاملہ اور اہم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کیا گیا، اور یہ جو اپنا ختم نبوت کا معاملہ یہ اسی صدی کے اندر شروع ہوا تھا، مرزا بھی اسی وقت ہی آیا تھا، اس نے آگے پھر بلکہ خاص طور پر یہ جو معاملہ شروع کیا تھا کہ یورپ نے اسی چیز کو مسلمانوں کے اندر سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے نبی علیہ السلام نے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کام کیا ختم نبوت کے معاملے کو چھڑا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوالات پیدا ہو، خدشات پیدا ہو، اور آج کے دور میں لوگوں کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں اچھا جی وہ خاتم النبیین تھا، وہ خاتم النبیین تھا، وہ کیا تھا، وہ اس طرح تھا، وہ اینج ہوئے گا، نہیں ہم تو اس کو نبی نہیں کہتے، ہم تو مجدد کہتے ہیں۔ تو یوں کر کے دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کیا جاتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی تصالیف کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اور خاص طور پر عشق رسول پر جو آپ نے شاعری کی اس کے ذریعے سے آپ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا اور اجاگر کیا اور باطل کو یہ بتایا کہ ہاں بھائی یہ کام نہیں ہوگا جو تم نے شروع کیا، اصل مقصد ہی باطل سے اس کو جدا کرنا، اور یہاں کی توہین، مسلمانوں کی توہین، اور مسلمانوں کی توہین اس طرح کے سکھوں کے برابر مسلمانوں کو رکھا گیا، اور اس پر فتاوی جات دیے گئے مولویوں کی طرف سے کہ انگریز کے ساتھ جو جہاد کرے اس کو قتل کرو، اور ایسا کرنا یہ جائز ہے۔ یہ مولویوں نے فتوے دیے اس وقت، آپ اندازہ کریں، یہ چیلنج تھا سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے کہ انگریزوں کے خلاف کوئی بندہ نہ اٹھے، چونکہ مہم چلی ہوئی تھی اور اس پر فتوے موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روح سے بتایا کہ نہیں بھائی باطل باطل ہی ہوتا ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہی ہے۔ تو اس طرح کے جو چیلنج تھے ان کا سیدی اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا، اور 500 علماء ہند کے اور عرب کے جنہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کو مجدد کا خطاب دیا، یہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں، عوام نے نہیں خطاب، علماء نے خطاب دیا۔ اس کے بعد آپ کے علوم میں آپ نے اپنے والد سے 21 علوم پر دستخط حاصل کی، اور کب کی؟ 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں، تو اسی 13 سال کا بچہ ہو رہا ہے مساں کسی مزگاہ میں ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ انہوں نے 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں سند فراغت حاصل کی، اور دیت رکعت کے مسئلے پر سب سے پہلا فتویٰ دیا۔ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے موقع پر 2 گھنٹے کھڑے ہو کر آپ نے تقریر کی اور عربی زبان میں کی۔ اے ہمارے مجدد، گلا کرنا بڑھیا سوچیاں ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تمہید کے اندر کہ آپ کی تعلیمات کو آج بھی ختم کرنے کے لیے سالانہ $2 ملین جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی تعلیمات کو دبایا جائے، ختم کیا جائے۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے 21 علوم پر دستخط حاصل کی، سنیں وہ علوم کون سے تھے؟ علم حدیث، علم تفسیر، علم قرآن، اصول حدیث، فقہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اصول فقہ، علم عقائد، علم نحو، علم صرف، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، علم مناظرہ، علم منطق، علم کلام، علم بلاغت، علم ہندسہ، علم تجوید و قراءت، علم تصوف، علم اخلاق، علم اسماء و رجال، علم سیرت، علم تاریخ، علم آداب، علم توقیت، مصر قوری، علم ریاضی، نظم ہندی، نظم فارسی، نظم عربی، انشاء عربی، انشاء فارسی، انشاء ہندی، خطۂ نثر، خطۂ تصادیق، علم نثر، علم نثر قرآن اور علم طب۔ اندازہ کریں، قرآن مجید کے ترجمے ڈکشنریوں کو بھی سامنے رکھ کے دیے جا سکتے ہیں، اور تقریباً 50 سے اباب
21 علوم وہ تھے جو آپ نے اپنے گھر سے سیکھے، اپنے والد سے. اس چیز کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے گھر والے، ہمارے باپ اجداد، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ وہ کیا کرتا ہے، اس سے کہ یاد آپ کے گھرانے کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو خلاف سنت ہو، حدیث کے خلاف ہو. کوئی ایسا کام آپ کے گھر میں نہیں کیا جاتا تھا. وہ بچے جڑے مجدد پیدا ہوتے سن کام ہوتے سن. آج کے دور میں اگر ہم خود ہی کام غلط کریں پھر کہیں کہ سارا پتر مفتی ہوئے تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا اگلی چیز ہے آپ کی تصانیف. بس آخری بات ہے، 1000 سے زائد تصانیف آپ کی موجود ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد اور صرف ہندوستان کے اندر نہیں، اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر بھی اور وہاں تک کی سیاست کے اندر بھی آپ کی تصانیف کو پڑھا جاتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کو جانتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی تصانیف کو پڑھا. سیدی اعلیٰ یہی بات ہے، اتنے علوم کا دستخط حاصل کی. تو آپ کی تصانیف کے اندر جو آپ کی کتابیں جو شامل ہیں اس میں علم نحو پر 22 کتابیں، علم صرف پر 1، علم لغت پر 1، علم تجوید پر 4 کتابیں، رسم خط قرآن پر 1 کتاب، علم اخلاق پر 3 کتابیں، علم تفسیر پر 15 کتابیں، اصول تفسیر پر 1 کتاب، حدیث پر 26 کتابیں، اسناد حدیث پر 3 کتابیں، اصول حدیث پر 6، تخریج حدیث پر 4 کتابیں، اسماء الرجال پر 7 کتابیں، لغت حدیث پر 1 کتاب، رسم المفتی پر 3 کتابیں، علم الفائز پر 4، علم مناظرہ پر 7، فضائل پر 20 کتابیں، سیرت کی 4، مناقب کی 12، تصوف کی 12، اذکار کی 9 کتابیں، مصالح کی 3 کتابیں، ملفوظات کی 5 کتابیں، مکتوبات کی 2 کتابیں، خطبات کی 4 کتابیں، تاریخ کی 3 کتابیں، اسلوب کی 2 کتابیں، عروض کی 1 کتاب، تعبیر کی 1 کتاب، آفاق کی 1 کتاب، تفسیر کی 18 کتابیں، علم جفر کی 9 کتابیں، فقہ کی 253 کتابیں، اصول فقہ کی 7 کتابیں، عقائد کلام کی 126 کتابیں اور تقریباً 1000 سے زائد تصانیف سیدی اعلیٰ حضرت کی موجود ہیں. جو بڑھتا ہے مجدد باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن یہ لقب دینا مفتی اعظم کا، یہ ہر کسی کو پھر عوام سے نہیں، علماء سے، مشائخ سے اور اپنے اساتذہ سے، اور اس وقت کے علماء نے پھر ٹیسٹ کیے، پھر چیک کیا، اور پہلے دن سے آپ نے جس وقت آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی نا تو آپ کو قاری صاحب نے جب الف پڑھایا نا تو الف سے جب لام تک پہنچے نا تو آپ نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ الف اور لام فرق کیا ہے؟ لکھنے میں تو ایک سیرت کے اعتبار سے تو ایک جیسا ہی ہے. الف اس کے جے کریں تو الف لام اس میں بھی آتا ہے اور لام آگے آیا تو وہ لام ایسا ہی ہے. آپ کے والد صاحب مسکرا پڑے، انہوں نے کہا نہیں ہوتا، الف جب لام کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا انداز وہ ہوتا ہے، جب الف اکیلا لکھا جائے تو اور پھر اس کی اور سچ بنتا ہے. اس طرح کا کہ پہلے دن سے آپ نے اردو کا حدیث جس دن پڑھے تھے نا تو آپ نے یہ سوال اپنے والد سے کیا تھا. اور میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، حرمت رکعت کا مسئلہ یہ نہیں کہ روٹی کھانی جائز ہے کہ نہیں، یہ نہیں فتوا دیا. رکعت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے سال کی عمر میں وہ اپنی ماں کا دودھ کتنے سال کی عمر تک پی سکتا ہے، اور کب پیے گا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، کب پیے گا تو نہیں ہوگی، کتنا دودھ پیے گا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، کتنا نہیں پیے گا تو نہیں ثابت ہوگی. 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں سب سے پہلا فتوا دیا. اندازہ کریں، یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت، اور یہ ان کے کام ہیں، یہ ان کے تصانیف ہیں، یہ ان کے علوم ہیں جس وقت کو دستخط حاصل کیا. قرآن کا ترجمہ اب بھی ہوتا ہے، وہ میں آپ کو جمعے کے بعد دکھا بھی سکتا ہوں. حفیظ ندوی کا ترجمہ بھی اور اشرف علی تھانوی کا بھی اور سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی، جنہوں نے ترجمہ کیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. حفیظ ندوی اور اشرف علی تھانوی کے ترجمے آپ اٹھا کے لیکن اس میں لکھا ہے کہ تاکہ اللہ، اے محبوب تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو، اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرے. یہ اٹھل بندہ پڑے گا تو وہ یہی سمجھے گا اچھا اب نبی بھی گناہ کرتے ہیں معاذ اللہ. اور سیدی اعلیٰ نے جب ترجمہ کیا تو آپ نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے اس کا ادب، اس کی تعظیم ہے. اور پھر ترجمہ کرنے کا انداز دیکھیے، آپ نے فرمایا تاکہ اللہ آپ کے صدقے سے آپ کے اپنوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کرے. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. یہ میں 2-3 مثالیں لے رہا ہوں. واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا معاذ اللہ. یہ ترجمے ہیں جی،
یہ ترجمہ ہو رہا ہے قرآن کا، اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان کا، اور سیدی اعلیٰ نے فرمایا نہیں، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ کہ رحمانہ کے ترجمے ہیں تم لے، لیکن آپ نے جس کو ترجمہ کیا تو اس انداز سے کیا، اور فتاوی رضویہ کے سب سے بہتر اور کمال فقہ کے اعتبار سے آپ اس کی اردو نہیں پڑھ سکتے، ایسے انداز سے آپ نے